السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 53 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا قیدیوں کے حوالے سے۔ تو اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، کیونکہ یہ ہمارے چچیرے بھائی ہیں، کنبے اور قبیلے کے لوگ ہیں، اور جو ان سے ہمیں مال ملے گا اس سے ہم اپنی طاقت بڑھائیں گے، کفار کے خلاف جنگ میں ہمارے کام آئے گا، اور اگر ان کو اللہ نے ہدایت دے دی تو یہ ہمارے بازو بن جائیں گے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم میری رائے وہ نہیں ہے جو ابوبکر کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا قریبی ہے اسے میرے حوالے کرے تاکہ میں اس کی گردن اتار دوں، اور جو عقیل بن عبد المطلب ہے اسے علی کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اس کی گردن اتار دے، اور اسی طرح حمزہ کا جو فلاں بھائی ہے اسے حمزہ کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اس کی گردن اتار دیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دل میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ ان کے جو قائدین ہیں، آئمہ ہیں، ان کو ہمیں قتل کرنا چاہیے، نہ کہ فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات پسند نہیں فرمائی بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پسند فرمائی، اور یہی طے ہوا کہ فدیہ لیا جائے گا۔ اگلے دن میں صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی کہ اے اللہ کے رسول مجھے وجہ بتائیے، مجھے وجہ ملی تو میں بھی روؤں گا، اگر مجھے وجہ نہیں مل سکی رونے کی تو میں آپ کی وجہ سے روؤں گا آپ کے ساتھ۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر ایک ایسی چیز پیش کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جو قریب تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس درخت سے بھی زیادہ قریب مجھ پر عذاب پیش کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ کسی نبی کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو اور یہاں تک کہ اس نے خون ریزی کی ہو زمین میں۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کا سامان چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نوشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو ان کے ساتھ احسان کرو یا ان سے فدیہ لے لو۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سزا نہیں ہوئی، صرف سرزنش ہوئی، وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے میدان جنگ میں کچلنے سے پہلے ان کو قید کر لیا تھا، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے مشرکین کے جو اکابر مجرمین تھے ان سے فدیہ لینے کو قبول کیا ہے، اور یہ ایسے اکابر مجرمین تھے کہ اگر جدید قانون کے مطابق ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا تو بعد میں ان کو فیصلے میں
سزائے موت ہو جاتی یا عمر قید کی سزا مل جاتی۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق فدیے کا معاملہ طے کر لیا گیا تھا، تو لہذا مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیہ کی جو مقدار تھی وہ 4000 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی، اور جو اہل مکہ تھے یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور جو مدینہ والے تھے یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور جس کے پاس فدیہ نہیں تھا تو اس کے حوالے 10 لڑکے مدینے کے ان کے حوالے کیے گئے کہ جب یہ اچھی طرح سے لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں گے تو یہی تمہارا فدیہ بن جائے گا۔ اور کچھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا اور بغیر فدیہ لیے ان کو رہا کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کو اس شرط پر رہا کیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ نہیں روکے گا اور اس کو مدینہ کی طرف بھیج دے گا۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو العاص کے فدیے کے لیے کچھ سامان بھیجا تھا، جس میں ہار بھی تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا، دراصل وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ جب آپ نے ابو العاص کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کیا تھا تو اس وقت ان کو یہ دیا تھا۔ جب آپ نے وہ ہار دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، تو صحابہ کرام نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش قبول کی اور ابو العاص کو چھوڑ دیا، اور آپ نے اس کو اس شرط پر رہا کیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ نہیں روکے گا۔ اور آپ نے ساتھ 2 صحابی بھیجے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی ان کے ساتھ تھے، اور آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ لوگ بطن یا جج کے مقام پہ رہنا، جب زینب آ جائے تو تم اس کے ساتھ ہو لینا۔ اور اسی طرح ہوا، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے آئیں مدینے کی طرف تو یہ ساتھ ہو لیے تو وہ مدینہ پہنچ گئے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ جو ہے یہ طویل ہے اور بڑا المناک ہے۔ اور ان قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی تھا، یہ بڑا خطیب آور شخص تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کے جو سامنے کے 2 دانت ہیں وہ توڑ دیں، تاکہ یہ آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا، اور جب بولے گا تو اس کی زبان جو ہے اٹک جائے گی دانتوں کے درمیان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مسترد کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مسلح کے زمرے میں آتا ہے، اور خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑ نہ لے۔ اور حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ ان کو ابو سفیان نے پکڑ لیا، اور جنگ بدر کے قیدیوں میں ابو سفیان کا بیٹا عمر جو تھا وہ بھی قیدیوں میں شمار تھا۔ تو اس نے کہا کہ عمر کو چھوڑو تو پھر میں سعد بن نعمان کو چھوڑ دوں گا، تو پھر ایسا ہی ہوا، ادھر سے اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا اور پھر اس نے سعد بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ اور اس غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے سورۃ الانفال نازل فرمائی ہے، جو در حقیقت خدائی تبصرہ ہے، اور اس کے اندر جو قانون اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں وہ بادشاہوں اور کمانڈوں سے مختلف ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وقتاً فوقتاً اس سے آگاہی کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے، اور صحابہ کرام کے اخلاق پر اور جنگ کے جو اصول اور ضوابط تھے ان کے حوالے سے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً تربیت ملتی رہی۔ اور جب مسلمان اور کفار جب ایک میدان میں ہو تو مسلمان فرق کر سکیں، اور جب ایک اطاعت کرنے والا مسلمان اور ایک غیر اطاعت کرنے والا مسلمان آمنے سامنے ہو تب بھی پتہ چل سکے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تربیت کے لیے
اصول و ضوابط اور قانون نافذ فرمائے۔ اور اب چند متفرق واقعات۔ سن 2 ہجری رمضان میں روزے فرض کیے گئے اور صدقہ فطر یہ بھی فرض کیا گیا، اور اس کی جو نصاب کی تعیین تھی وہ بھی مقرر کی گئی، اور اسی طرح زکوٰۃ کے جتنے بھی نصاب تھے ان کی بھی تعیین کی گئی۔ اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جو مہاجرین تھے ان کو مدد مل گئی، جو دور دراز روزی کے لیے یہاں وہاں جاتے تھے ان کا بندوبست ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہاں پہ ایک خوشگوار اتفاق یہ ہوا، مسلمانوں کے سر پہ یہ تاج آیا کہ جب انہوں نے ایک فتح مبین اور کفار کو شکست دی اور فتح مبین پائی، اور اس کے بعد 2 ہجری شوال میں پہلی عید مسلمانوں نے منائی، جس میں وہ ایک میدان میں گئے، وہاں پہ نماز عید ادا کی اور وہاں پہ تحلیل اور تکبیر کے نعرے بلند کیے، اور سب خوش اور خرم تھے، اور ان کو ایک زبردست کامیابی ملی، اور کامیابی کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشی کا دن ملا، وہ آپس میں بہت خوش اور خرم تھے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے اور کمزور تھے، اور تمہیں خوف لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تو پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا اور اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تعیین کی، اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں روزی فراہم کی تاکہ تم اس کے شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور بدر کا جو معرکہ تھا یہ پہلا معرکہ تھا مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، اور یہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو فتح مبین ہوئی اور مشرکین کو شکست فاش ہوئی، جس کا مشاہدہ سارے عرب نے کیا، اور سب پہ مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی، اور اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ مشرکین کو ہوا، اور وہ دل برداشتہ تھے۔ اور اسی طرح کچھ اور لوگ ڈر محسوس کر رہے تھے کہ ان کا مذہبی اور اقتصادی وجود خطرے میں پڑ گیا، یعنی کہ یہود، مشرکین اور یہود یہ دونوں آپس میں مسلمانوں سے جل بن کر، اور یہ دونوں گروہ یعنی مشرکین اور یہود یہ مسلمانوں سے بہت غصہ اور غم میں تھے اور جل بن رہے تھے مسلمانوں کی کامیابی پر۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اے ایمان والو تم اپنا سب سے بڑا دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ اور ان میں جو تیسرا گروہ تھا انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا، کیونکہ ان کے لیے جو باقی راستے تھے وہ بند ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کے کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھا لیں، تو ظاہری طور پر وہ اسلام لے آئے۔ ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، یہ تیسرا گروہ تھا۔ اور ایک چوتھا گروہ بھی تھا، وہ جو مدینہ کے بدو، جو مدینہ کے گرد و پیش علاقوں میں رہنے والے تھے، لٹیرے اور بدماش، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ ان کا لوٹ مار کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک طاقتور حکومت قائم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ انہیں کفار اور مسلمانوں میں سے اور ان کے مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ ان کا یہ لوٹ اور راہ زنی کا جو فن تھا یہ ختم نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ مسلمانوں سے بغض اور حسد رکھتے تھے، اور ان کو بڑا قلق تھا کہ مسلمان ایک طاقتور قوم ہے اور یہ بھی مسلم دشمن بن گئے۔ تو اسی طرح مسلمان جو تھے یہ چاروں طرف دشمن کے گھیراؤ میں آ چکے تھے، اور ہر ایک کا اپنا طریقہ تھا۔ جو یہودی تھے جو مدینہ میں رہتے تھے انہوں نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی اور غصہ اور غضب کا اظہار کیا، اور جو اہل مدینہ تھے انہوں نے بظاہری اسلام قبول کیا، اور انہوں نے دسیسہ کاریاں یعنی آپس میں لڑانے اور بھیڑانے کا کام شروع کر دیا۔ اور جو مکہ والے تھے مشرکین انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی کمر توڑ کے وہ بدلہ لیں گے، اور عملاً انہوں نے تیاری بھی شروع کر رکھی تھی۔
اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ ایک ایسا روشن دن ضروری ہے کہ جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کا نوحہ سنتا رہوں، اور سال بھر میں وہ عملاً مارکہ آرائی کے لیے مدینہ کی چار دیواری تک چڑھ آئے، اور اس کے بعد جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہے کہ جس کے بعد مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر بڑا برا اثر پڑا تھا، اور ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات لیے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینہ کی جو گرد و پیش قیادت ہے کہ وہ ان کے خطرات سے کس قدر بیدار ہے اور کس طرح سے وہ ہر خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، جس کا تذکرہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ غزوہ بدر کے بعد جو مدینہ کے شعبہ اطلاعات نے جو سب سے پہلی خبر دی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی جو ایک شاخ ہے بنو سلیم، یہ مسلمانوں پر یعنی کہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے 200 سواروں کو جمع کیا اور خود بھی ان کے ساتھ ہو لیے اور ان کی طرف چلے گئے اور ان پہ دھاوا بول دیا اور مقام قدر کے منازل تک جا پہنچے، جس سے ان کے درمیان بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں بھاگے، اور وہ بھاگتے ہوئے 500 اونٹ جو ہے چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خمس نکال کے یعنی 5واں حصہ نکالنے کے بعد وہ سارے اونٹ جو ہیں مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ ایک بندے کے پاس 2 اونٹ آئے، اور اس غزوے میں ایک غلام ہاتھ آیا جس کا نام یسار تھا، آپ نے اس کو بھی آزاد کر دیا، اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا اور پھر واپس ہوئے۔ اور یہ جو غزوہ ہے سن 2 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آیا، اور غزوہ بدر کے صرف 7 دن بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور اس دوران جو مدینہ کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے حضرت صبا رضی اللہ تعالی عنہ، یا کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظام سنبھالا ہوا تھا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔